ایتھیسٹ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب فیصلے اور سوچ کا مرکز دماغ ہے تو قرآن شریف نے بار بار اس کو دل سے کیوں جوڑا؟ کیا یہاں قرآن شریف اور سائنس میں تضاد ہے؟ ہالینڈ کی پارلیمنٹ کے ایک رکن یوران فان کلیرن اسلام سے شدید نفرت کرتے تھے۔ وہ ہالینڈ کی پارٹی فار فریڈم PVV کے ممبر تھے۔ یہ وہی پارٹی ہے جس نے بار بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کے مقابلے منعقد کروائے اور مغرب میں اسلاموفوبیا کو ہوا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ اسلام کتنا خطرناک مذہب ہے۔ اسی نفرت کے تحت وہ اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنے بیٹھے، مواد اکٹھا کرنے کے لیے قرآن شریف کو پڑھنا شروع کیا۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ جو کچھ وہ برسوں سے سنتے اور مانتے آئے تھے، قرآن شریف کی باتیں اس سے بالکل مختلف نکلی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، ڈر گیا، کیونکہ یہ کتاب مجھ پر اثر ڈالنے لگی تھی۔ اسی گھبراہٹ میں انہوں نے قرآن شریف بند کر کے دوسرے کتب کے ڈھیر پر رکھ دیا، مگر جیسے ہی رکھا کتاب پھسل کر زمین پر گری اور حیران رہ گئی، کیونکہ قرآن شریف کا جو صفحہ کھلا اس پر سورہ حج کی آیت نمبر 46 درج تھی، جس کا ترجمہ ہے، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے، یا ہوتے ان کے کان جن سے یہ سنتے، تو اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اسی لمحے نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یوران فان کلیرن کہتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ میرا اصل مسئلہ یہی ہے۔ میری آنکھیں حقیقت دیکھ رہی ہیں، مگر میرا دل نفرت اور تعصب سے اندھا ہو چکا ہے، اور جب تک دل صاف نہ ہو انسان حقیقت کو مان ہی نہیں سکتا۔ لیکن سائنس کیا کہتی ہے؟ کیا دل واقعی دماغ کے فیصلوں اور سوچ کو متاثر کر سکتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ قرآن شریف میں دل کا ذکر کیوں ہے؟ دماغ کا تو نام بھی نہیں لیا گیا، حالانکہ دماغ عربی کا لفظ ہے۔ قرآن شریف میں اس کی بجائے عقل کا ذکر ہے، مگر دماغ کا نہیں۔ اور عقل صرف دماغ نہیں بلکہ ایک وسیع تر نظام ہے۔ سائنس کی تاریخ دیکھیں تو شروع میں یہ مانا جاتا تھا کہ سوچ اور فیصلہ صرف دماغ کے نیورونز کی وجہ سے ممکن ہے، کیونکہ دماغ کا نیورل نیٹ ورک سب سے کمپلیکس یعنی پیچیدہ ہے۔ لیکن بعد میں تحقیق نے ثابت کیا کہ دل میں بھی ایک مکمل نیورل نیٹ ورک موجود ہے، تقریباً 40,000 نیورونز پر مشتمل، جسے انٹرنزک کارڈیک نروس سسٹم کہا جاتا ہے۔ اصل میں نیورونز جو معلومات پروسیس کرتے ہیں اور سگنلز کے ذریعے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ صرف دماغ میں نہیں بلکہ پورے جسم میں موجود ہیں۔ لیکن جسم میں صرف 3 مقامات ایسے ہیں جہاں نیورونز ایک کمپلیکس نیورل نیٹ ورک کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ایک دماغ، برین، مرکزی کنٹرول سینٹر جہاں اربوں نیورون سوچ، یاداشت اور فیصلہ سازی میں شامل ہیں۔ دوسرا ہے دل، تقریباً 40,000 نیورونز پر مشتمل نیٹ ورک جو جذبات اور احساسات پیدا کرتے ہیں اور انہیں دماغ تک منتقل کرتے ہیں۔ تیسرا پیٹ یا گٹ برین، تقریباً 100 ملین نیورونز پر مشتمل نیٹ ورک ہے۔ یعنی آج نیورو سائنس مان رہی ہے کہ ہمارا مائنڈ صرف دماغ نہیں بلکہ 3 نیٹ ورکس کا مجموعہ ہے۔ یہ تینوں نیٹ ورکس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ویگس نرو کے ذریعے، جو جسم کی سب سے بڑی کرینیل نرو ہے۔ پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ویگس نرو 80 سے 90% سگنلز باٹم اپ ہے، یعنی دل اور گٹ سے دماغ کی طرف جاتے ہیں، اور صرف 10 سے 20% دماغ سے جسم کی طرف جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ فیصلے ضرور کرتا ہے، لیکن اس کے فیصلوں کی بنیاد وہ انفارمیشن ہے جو دل اور گٹ اسے ویگس نرو کے ذریعے دیتا ہے۔ اگر دل نفرت، دنیا کی محبت، نفس کی غلامی، حسد یا تعصب سے بھرا ہو تو یہی سگنل دماغ تک جائیں گے، اور دماغ امپارشل فیصلہ نہیں کر پائے گا، بلکہ بالکل اسی طرح جیسے قرآن شریف نے کہا کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یوران فان کلیرن نے یہی بات محسوس کی۔ وہ سچائی کو دیکھ رہے تھے لیکن ان کا دل نفرت سے اندھا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی دل صاف ہوا، حقیقت بھی واضح ہو گئی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اس نے اپنے حقیقی مسئلے کو محسوس کیا اور اس پر قابو پا لیا۔ بدقسمتی یہ ہے آج بھی لاکھوں لوگ اسی اندھے پن میں جیتے ہیں۔ میڈیا کا پروپیگنڈا
دنیا کی محبت، نفس کی غلامی، نفرت اور تعصب، اور ہم مسلمانوں کے اپنے اعمال کی کمزوریاں اور ہماری شدت پسندی، یہ سب مل کر ان لوگوں کو جو اسلام کو نہیں سمجھتے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پردہ ایسا کہ روشنی اندر پہنچ ہی نہیں پاتی، اور پھر جب دل اندھا ہو جائے تو آنکھیں حقیقت دیکھ بھی لیں، عقل سچائی پہچان بھی لے، تب بھی انسان اسے ماننے کے قابل نہیں رہتا۔ تو میں ایتھیسٹ، اگناسٹک اور اسکیپٹیکل بلیور ہر اس شخص سے کہتا ہوں، براہ کرم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ دلیل کا نہ ہو، مسئلہ یہ ہو کہ آپ کے دلوں پر وہی پردہ پڑا ہوا ہے۔ سائنس آج یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارا مائنڈ دراصل تینوں نیورل نیٹ ورکس یعنی دماغ، دل اور گٹ کا مشترکہ نظام ہے۔ قرآن شریف نے دل کو بار بار اسی لیے ذکر کیا کیونکہ اگر دل کا نیٹ ورک صاف نہ ہو تو سچائی دیکھنے کے باوجود انسان ایمان کی طرف نہیں بڑھتا۔ اب غور کریں، قرآن شریف نے 1400 سال پہلے بار بار دل کو سینٹر آف انسائٹ کہا، جبکہ سائنس کو یہ حقیقت معلوم کرنے میں صدیوں لگ گئے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ دلیل کافی نہیں؟ دل کے کردار پر آج ہم نے بات کی۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ گٹ برین کا کردار کیا ہے، اور کیا قرآن شریف نے اس بارے میں بھی کچھ کہا ہے۔ برائے کرم کمنٹس میں ضرور شیئر کریں کہ آپ کی رائے گٹ برین کے بارے میں کیا ہے، کس کا کیا کردار ہے۔ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔